ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب الیکشن کے اندر جس طریقے سے نعرے لگ رہے ہیں, جس طریقے سے جو ہے وہ منشور سامنے آ رہے ہیں کہ جس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں, اگر بات کی جائے علیم خان صاحب کے منشور کی, بات کی جائے بلاول بھٹو صاحب کے منشور کی, نون لیگ کا منشور ابھی تک پتہ نہیں کس جو ہے وہ کونے کے اندر پڑا ہوا ہے, لیکن ہر کسی نے نعرے کیے ہیں, دعوے کیے ہیں کہ آنے کے بعد ریلیف دیں گے اور ایسا ریلیف دیں گے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, 300 یونٹ تک بجلی فری دے دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی کمزور معیشت کے اندر ممکن ہوں گی. عارف الوی صاحب کا وہ بیان ہمیں ایک دفعہ پھر پڑھنا ہوگا کہ الیکشن سے پہلے نعرے جو ہیں وہ اس طریقے سے جیسا شادی کے وقت جو ہے وہ دعوے کیے جاتے ہیں. بہت شکریہ. اشرافیہ کی معیشت کی موجودگی میں کبھی کوئی سیاسی جماعت یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی کہ یہ وہ اصلاحات کرے گی. نہ ماضی میں انہوں نے کیے ہیں, نہ آئندہ کریں گے. ثبوت یہ ہے کہ ان کے جو پچھلے ہیں نعرے اور جو منشور ہے اس میں موٹے موٹے لکھ لیں کہ یہ ہیں, اور اگلا کالم کیا ہوا, جواب ہوگا نہیں کیا, انحراف کیا. وہی اب کرنے جا رہے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ معیشت میں گنجائش نہیں ہے, مگر اس سے بڑی چیز یہ کہ وہ گنجائش پیدا کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ مشہور جو طاقتور طبقے ہیں جن کی مدد سے الیکٹیبلز کی مدد سے اقتدار میں آیا جائے گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصلاحات میری لاش پر. اچھا, بالکل میں آپ سے سپورٹ وڈرا کر لوں گا, میں اس لیے نہیں آیا تھا آپ کے ٹکٹ پر کہ یہ سب کرنا ہے. تو یہ تو بالکل واضح طور پر چیز ہے کہ یہ باتیں سیاسی نعرے ہیں. اور کبھی آپ کو اگر اس کو ثبوت چاہیے ہو تو جب کوئی سیاستدان وہ آپ کے پروگرام میں آئے تو اس سے کہا جی آپ کے منشور کی موٹی موٹی باتیں بتا دیں, پچھلے منشور کی, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں نہیں بتائے گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ منشور ایک کتاب کی مانند ہوتا ہے یا ایک جو پمفلٹ کی مانند ہوتا ہے کہ جس کے اوپر سیاسی جماعتیں خود بھی عمل نہیں کرتی, نہ اس کے اوپر الیکشن لڑتی ہیں, بس الیکشن کی ایک ضرورت کے طور پہ اناؤنس کرتی ہیں. جی بالکل, بلکہ ایک جملہ اضافہ کروں گا کہ جو انتخابات میں حصہ لینے والے ہیں انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. کیونکہ ایک صاحب سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اگر یہ ہو تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو استعفیٰ تو نہیں دیا مگر وہ موجود تھی. تو یہ تو کہنے کی باتیں, یہ سیاسی باتیں ہیں. میں نے ہمارے مسلمانوں کو ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈسا جا رہا ہے, اور یہ مومن کی شان تو نہیں ہے, یہ ڈسے جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں اگر معیشت کے حوالے سے بات کی جائے تو کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے منشور کی کوئی ایک ایسی لائن یا کسی کی تقریر کی کوئی ایک ایسی لائن آپ کو محسوس ہوئی ہو کہ یہ حقیقت سے قریب تر ہے, یہ معیشت کی بحالی کے لیے یا معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے جو ہے وہ فائدہ مند ہے؟ دیکھیے, جو آدمی 5 سیٹوں پہ کھڑے کر رہا ہے اس پارٹی کی تو بات کرنا ہی بیکار ہے. آپ 5 سیٹوں پہ جب کھڑے کر رہے ہیں تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو جن پارٹیوں کا تھوڑا بہت چانس ہے ان کے پروگرام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر ان کو عمل کرنے کا ارادہ ہو. اسی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں گے, پاکستان کی انچ انچ کا تحفظ کیا جائے گا سرزمین کا, یہ سیاسی باتیں ان کو چلنے دیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت سے. اور اب تو بالکل نہیں ہوگا 2024 کے بعد تو جو نفرت اور الزام تراشی کی بنیاد پر ہوں گے. IMF کے پاس جانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے 2024 میں, جس کی کڑی شرائط ہوں گی, جس سے پاکستان کی معیشت, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی سرحدیں, جغرافیائی سرحدیں اور پاکستان کے جغرافیائی پروگرام, کیوں تمام بڑی سیاسی پارٹیوں کو پتہ ہے کہ 2024 میں جب یہ IMF سے بڑے اماؤنٹ کے قرضے لیں گے اس کی شرائط پوری کریں گے. ٹھیک ہو گیا سر میں تھوڑا سا FBR کی ہڑتال کی طرف بات کریں. کراچی میں دفاتر میں کام ٹھپ ہے, کہا جا رہا ہے کہ FBR میں لوگوں کو کچھ نکالا جائے گا, یا جو چھوڑ کر چلے جائیں گے یا جو ریٹائر ہو جائیں گے ان کے بدلے بندے نہیں رکھے جائیں گے, 30% تک ورک لوڈ کم کیا جائے گا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس لائی جائے گی. تو FBR میں مزاحمت سامنے آ رہی ہے کسی تبدیلی کے حوالے سے. تو کیا پاکستان میں کسی بھی حوالے سے کوئی اصلاحات ہو یا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تو پھر یہی ہونا ہے؟ نہیں, اصلاحات کرنے کا ان کا قطعی کوئی ارادہ نہیں ہے. آرمی چیف نے یہ احکامات دیے تھے کہ ٹیکس کی چوری ہے, آپ کی بجلی کی چوری ہے, ان سب کے خلاف ایکشن لیا جائے, اسمگلنگ کو روکا جائے. لیکن حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی سابقہ حکومتوں کی طرح. تو انہوں نے یہ ڈرامے بازی کی, ایک پالیسی لاتے دوسری پالیسی لاتے. میں کہتا ہوں بھائی آپ ایکشن کی بات کریں, آپ تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں. نگراں حکومت ٹیکس چوروں کے خلاف ایکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور قانون توڑ رہی ہے. میں جملہ استعمال, قانون توڑ رہی ہے. تو یہ چیزیں اس لیے کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بجلی کے کنیکشن ہیں لاکھوں, ان کی لسٹ لے آؤ. ارے بھائی ایکشن لو, جو چوری کے اثاثے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لے لیں. وہ کرنے کے بجائے یہ چاہ رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے نان فائلرز ہیں
अरे भाई करोड़ों नॉन फाइलर वो हैं जिनके पास मोबाइल है और वो चौकीदार हैं, मासियां हैं, उन पर आप नोटिस इशू कर देंगे। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि वो जो फोकस है, जो आर्मी चीफ का प्रेशर है कि आप टैक्सों की चोरी रोक के बढ़ाएं आमदनी, उसके बजाय इन झगड़ों में डाला जा रहा है। ये एक हिकमत अमली है, ये वही अशराफिया की मईशत है, ये वही वजीर खजाना है इस वक्त है जिन्होंने कि इससे पहले 2018 में निगरां वजीर खजाना की हैसियत से आईन पाकिस्तान को तोड़ के टैक्स एमनेस्टी स्कीम में एक्सटेंशन कराई थी, जो कि पार्लियामेंट का किरदार था, उन्होंने कर दिया था, उसी में अवार्ड मिला है। तो जब हम ये पॉलिसियां करेंगे तो IMF भी यही चाहता है, हुकूमत भी यही चाहती है, निगरान हुकूमत भी यही चाहती है कि चीजों को इधर उधर कर दिया जाए। और जो कुछ आर्मी चीफ ने कहा था, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो पूरा नाकाम हो चुका है। उनका बिजली के चोरों के खिलाफ, सारे समाजी बारियों के खिलाफ एक्शन नाकाम हो चुके हैं बिल्कुल। तो उनको चाहिए कन्फ्रंट करें इसमें SIFC की मीटिंग में कि भैया बताओ कि 590 अरब रुपए की बिजली की चोरी थी और आधा अदायगी थी, आपने क्या 10% भी नहीं लिया? तो फिर हुआ क्या? फिर बिल्कुल ठीक है, साजिश है एक्चुअली, बिल्कुल ठीक है, माफियाज का राज होता है। और ठीक आपने कहा है डॉक्टर साहब कि जिस वक्त कोई इस्लाहात की कोशिश करता है तो फिर माफियाज या अशराफिया की जो एक पैरेलल हुकूमत है वो सामने खड़ी हो जाती है और नतीजा निकलता है कि इकदामात किसी न किसी तरीके से नाकाम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया।